ہم اپنے جانور کی پریگننسی یعنی ہمارا جانور ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا یہ چیک کرنے کے لیے ہم کون کون سے طریقے استعمال کریں گے اور کون کون سے دن ہم اپنے جانور کی پریگننسی چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم 18 دن پہ کس طرح جانور کی پریگننسی چیک کر سکتے ہیں، یعنی ہیٹ سے آنے سے پہلے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جانور پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 30 دن تک ہم اپنے جانور کی پریگننسی کس طرح چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 35 دن اور آخر ہم دیکھیں گے 40 سے 50 دن میں ہمارے جانور کی پریگننسی کی کنڈیشن میں وہ کون کون سی اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، کون کون سی چینجز آئی ہیں، فیٹ ایکسرسائز کیسا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر شوکت ہند، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسے کریے سبسکرائب، کامنٹ، لائک اور دوستوں تک کریے اس کو شیئر۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اگر ہم نے آج جانور کو انسیمینیشن کرائی ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے ایسٹر سائیکل سے یعنی 21 دن سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جانور، ہماری گائے یا بھینس گبن ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے جب جانور کی ملکنگ کا ٹائم ہوتا ہے، فرض کریں آپ جانور کی ملکنگ کرتے ہیں شام کو 4 بجے، تو اس سے 3 گھنٹے پہلے مطلب 1 بجے آپ نے اپنے جانور کی ملکنگ پہ لے آنا ہے، اور ایک تھن سے ٹیٹ سائفن ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک ٹیوب ہوتی ہے، وہ آپ نے ایک تھن سے گزار دینی ہے، اور اس ٹیوب سے نارمل قطرے جو دودھ کے ہوتے ہیں 2 3 4 جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جانور کی کان کی یعنی ایئر وین میں آپ نے ایک انجیکشن لگانا ہے ڈائنوپروسٹ کا، جس میں لیوٹولائز ہوتا ہے۔ اس کی مقدار آپ نے 0.5 ml ڈائنوپروسٹ کا انجیکشن لگانا ہے، جس میں 0.25 ملی گرام ڈائنوپروسٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کا جانور گبھن ہوگا تو 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ دیکھیں گے جانور کے اسی تھن سے جس میں آپ نے ٹیٹ سیفن گزاری ہوئی ہے اس سے مسلسل دودھ نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا جانور 18 دن کا پریگننٹ ہے۔ اور اگر اس تھن سے جہاں سے ہم نے ٹیٹ سیفن گزاری ہوئی ہے دودھ نہیں نکلتا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جانور خالی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 دن میں جانور دوبارہ ایسٹر سائیکل میں آ جائے گا، یعنی جانور ہیٹ میں آ جائے گا۔ تو اس میں آپ نے احتیاط یہی کرنی ہے کہ جو ڈوز ہے ڈائنوپروسٹ کی 0.5 ml سے آپ نے زیادہ نہیں کرنی۔ اگر آپ زیادہ ڈوز لگائیں گے تو جانور کی ابارشن ہو جائے گی اور جانور بچہ پھینک دے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 30 دن میں ہم کس طرح پریگننسی چیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 خالی ڈبے لینے ہیں، دونوں میں آپ نے ٹیشو لینے ہیں، اور جس جانور کا آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پریگننسی کا تو آپ نے تقریباً 15 سے 25 جو ہے اس جانور کا یورین لینا ہے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 12 cc پانی لینا ہے اور 3 cc یورین یعنی اس جانور کا آپ نے پیشاب لینا ہے۔ ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ایک ڈبے کا جو ٹیشو ہے اس میں برابر میں اس کو گیلا کر دینا ہے، اور دوسرے جو ڈبہ ہے دوسرے ڈبے میں آپ نے سمپل 15 سے 25 cc پانی لینا ہے اور اس کو اچھی طرح ٹیشو کو گیلا کر لینا ہے۔ تو اتنا گیلا کرنا ہے کہ پانی جو ہے وہ ٹیشو سے یعنی ڈبے میں نہ نکلے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا، گندم کے آپ نے اچھے سے صاف ستھرے 20 جو ہے دانے لینے ہیں، تو 20 دانے ایک ٹیشو میں رکھنے ہیں اور 20 دانے دوسرے ٹیشو پہ رکھنے ہیں، اور دونوں ڈبوں کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ 5 سے 6 دن تک آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ جس ڈبے میں آپ نے سمپل پانی رکھا تھا، پانی سے ٹیشو گیلا گیا تھا، اگر اس میں دانے اگ آئے ہیں مطلب 1.5 سے 2 انچ تک گندم اگ آئی ہے، اور دوسرے ڈبے میں جو دانے رکھے تھے وہ بلیکش ہو گئے ہیں، کالے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جانور پریگننٹ ہے اور یہ 30 دن کا گبھن ہے۔ تو اس میں آپ نے صرف احتیاط یہی رکھنی ہے کہ جس چیز کا بھی سیزن ہو تو دانے آپ نے اسی چیز کے ڈالنے ہیں۔ جی آپ دیکھتے ہیں کہ 35 دن میں آپ کس طرح پریگننسی چیک کر سکتے ہیں۔ تو 35 دن میں آپ جانور کے ریکٹم میں یعنی اس کی پلپیشن کر کے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا جو پریکٹیشنر ہے، جو آپ کا ڈاکٹر ہے، اس کا ایکسپرٹ ہونا بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس سے اگر وہ ہارن کو یا یوٹرس کو پلپیٹ کرتا ہے تو آپ کا جو فیٹس ہے جانور کا اس کا ضائع ہونے کا یعنی اس کا مر جانے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ 40 سے 50 دن کی پریگننسی چیک کرنا آسان ہے، کیونکہ اب تک فیٹس کا سائز تقریباً ایک ٹینس بال جتنا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو ایزیلی پلپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ہارن میں لیفٹ یا رائٹ ہارن جو ہے فیٹس موجود ہے۔ لیکن اس کنڈیشن میں یورینری بلیڈر آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، تو اس میں آپ اپنی کنفیوژن اس طرح دور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ہارن میں فیٹس پلپیٹ کر لیا ہے تو اس کی آپ نے اینڈنگ چیک کرنی ہے کہ کون سی اینڈنگ ہے اس کی، کیا اس کی اینڈنگ یوٹرس تک جا رہی ہے، باڈی آف یوٹرس تک یعنی بچہ دانی تک جا رہی ہے۔ تو
اگر تو اس کی کوئی انڈنگ نہیں ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے یونری بلیڈر کو پکڑا ہوا ہے، اور اگر آپ پلپیٹ کرتے کرتے باڈی اور یوٹرس تک جاتے ہیں، بچہ دانی آپ کو پلپیٹ کر لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے فیٹس کو پکڑا ہوا ہے اور جانور آپ کا پریگننٹ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔